بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ کتاب نماز نبوی جو کہ دارالسلام پبلیکیشنز نے پبلش کی ہے، اس کے رائٹر ڈاکٹر شفیق الرحمان ہیں۔ ترتیب ان کی ہے، تحقیق و تخریج کسی اور کی ہے، اور بہت سے علماء کا کام ہے۔ whenever you have a book in hand، کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں دین کے حوالے سے، تو اس میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ ہمارے پاس یہ بکس موجود ہیں۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، سلو نماز پڑھو، کما جس طرح کے، رأیتمونی تم دیکھتے ہو مجھے، اصلی میں پڑھتا ہوں۔ تو بیسک بتا دیا گیا that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told us that pray the way you see me praying, and that is what we will try to follow. Hence the book's title نماز نبوی۔ اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، یہ ظاہر ہے طویل ہے کتاب، لیکن اس کی اردو کچھ آپ کو گاڑی لگے گی، مگر اگر آپ الحمدللہ روٹس کو کنیکٹ کرتے رہتے ہیں عربک کے، یو ول سی ایون فار دوز ہو فالو دی انگلش لینگویج، ان کے لیے بھی احادیث کو سمجھنا، عربک کے ورڈز کو سمجھنا، پھر عربک سے ہی کچھ جو خاص اسلامک لٹریچر میں الفاظ آتے ہیں نا، وہ سمجھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اینڈ یو ول سی وائی دیز بکس آر سو بیوٹیفل ان اردو ان پرٹیکولر۔ وائی ڈو یو تھنک کہ اس وقت اس کتاب کو سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچا گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ٹائم لینس کے بارے میں؟ جی سلمیٰ پا۔ رمضان کی آمد ہے تو اس سے پہلے ہماری تیاری ہونی چاہیے صحیح طرح۔ کیا چیزیں آپ کو بیفور وی اسٹارٹ کنسرن کرتی ہیں؟ کوئی ذہن میں سوال آتے ہیں اپنی نماز کے بارے میں، یا آپ کنسرن فیل کرتے ہیں کبھی اپنی نماز کے بارے میں؟ تو کیا چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ رما، what bothers you؟ But I just feel like I read it like a ritual, and sometimes I don't feel the namaz itself. فوکس نہیں کر پاتی ہوں، جیسے نا ایک دم سے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیں، آپ جو بھی بتا رہے ہیں یہ ہم سب کے مسئلے ہیں، تو ڈونٹ فیل کانشیس۔ جی فائزہ۔ بیسیکلی جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اگر اس کو ہم سمجھ لیں اس کے معنی، تو کنسنٹریشن خود بخود بہت امپروو ہو جاتی ہے اور دل بھی لگتا ہے زیادہ۔ تو یہ فکر ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت۔ بے شک، بہت اچھی بات۔ جی ارم، آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ جی میں وہی کہہ رہی تھی، irrelevant thoughts and distractions during Relevant namaz. thoughts and distractions and the fact that we have to reflect why this is happening. تو جب ہم عمل صالح کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ کیا شرائط ہیں؟ سورۃ العصر میں آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے؟ واٹ از عمل صالح؟ عمل صالح کی شرائط یہ بتائی گئی ہیں کہ نمبر 1 نیت خالص ہو، اور نمبر 2 وہ سنت کے مطابق ہو، یہ شرط بتائی گئی ہے۔ سو سم ٹائمز مے بی یور انٹینشن از گڈ، نیت ہماری خالص ہے، لیکن وہ عمل صالح ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے نہ ہو، کیونکہ ہم مسنون طریقے سے وہ نہیں کر رہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا نا۔ اگر آپ قرآن کا بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو اتنی دفعہ نماز کا ملتا ہے، مگر طریقہ نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلے گا۔ جی رضا، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں کہتی جیسے ہم لوگ جو پہلے کی یاد کی ہوئی ہیں چھوٹی صورتیں، میں زیادہ تر وہی پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ جو نئی یاد کرتے ہیں وہ جتنا بھی سوچیں وہ رہ جاتی ہیں، تو یا تو وہی کہ بس جو ایک رٹا رٹا ہے بس یاد ہے۔ وہ ایک دفعہ ہوا کہ سجدے کے بیچ کی دعا، اور جب آپ وہ سب ہم لوگ نہیں کر پاتی میں تو ڈیلی، اس میں بہت سوچنا پڑتا ہے کرنا وہ پڑتا ہے۔ عادت ڈالنی پڑتی ہے، ریڈ کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، صحیح کہہ رہی ہیں۔ تنویر، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی پر ایک کیفیت کسی نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تھا نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو وہ جو ریلی سب میں وہی بات تھی، کانسنٹریشن بینگ پریزنٹ، مگر ایک وہ ایک لطف والی جو سینسیشن ہونی چاہیے اندر سے، وہ کبھی کبھی آتی ہے، بہت کبھی کبھی، ہر وقت نہیں ہوتی ہے، اور بہت کم ہوا ہے کہ وہ محسوس ہو کہ ہاں مزہ آتا ہے۔
شکر الحمدللہ کہ کبھی ہوا ہے، اور یہ کہ ہم اس کے اور دوسری چیز کے بیچ میں اچھا اگر جیسے یہ کہہ رہی ہے نا ہم یہ ورڈز یوز کرتے ہیں مزہ آئے نماز میں، اٹ ڈزنٹ مین یو آر ہیپی نیسسرلی، اٹ مینس یو آر آل دیر. آر یو آل دیر when you pray? That is the question we need to put in front of ourselves. ہم لوگوں کے نزدیک لفظ مزہ is always glee or happiness, but it's not always that. جی عنایا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈسٹریکشنس وغیرہ تو نماز میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ جو نماز کی دعائیں ہیں بیچ بیچ میں، جیسے رکوع کی ہے، سجدے کے سجدوں کے بیچ میں ہے، رکوع کے بعد کی ہے، تو اس میں جب بندہ جو ہے ہمیں وہ یاد ہو جاتی ہے، اور ہم ان انٹینشنلی بھی پڑھتے جاتے ہیں، لیکن پھر یاد آتا ہے کہ اس کو خیال سے پڑھیں، تو کیا یہ سب بھی صحیح ہے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز زندگی میں اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، کسی بھی چیز پہ جو ورتھ وائل ہے، اگر آپ محنت نہیں کریں گے اور قربانی نہیں دیں گے تو وہ اپنے جو انٹینڈڈ انجام ہے وہاں نہیں پہنچے گی. اور یہی چیز ہمارے رشتوں میں ہوتی ہے، ہر رشتے میں ہوتی ہے. کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ پاتے، ہے نا. کتنی دفعہ آپ نے شاید بات سنی ہو کہ why rituals, why organized religion. We have to bear in mind that the creator knows best exactly what will work for this creation. جو خالق ہے وہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کس طرح میرا ذکر کرنا فائدہ مند ہوگا، کس وقت فائدہ مند ہوگا. فجر کی اپنی ایک انرجی ہے، ظہر کی اپنی ایک وائب ہے، عصر کا اپنا ایک وقت ہے. وائی صلاۃ الوسطیٰ، عصر سو امپورٹنٹ. یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اینڈ فار آل آف دس to develop a relationship with not only Allah subhanahu wa ta'ala but also with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ان سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے we might never have perfection but we have to just keep trying. کہیں ہم یاد بھی کرتے ہیں چیزیں، ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں، ہم ٹرائی کرنا بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے. اور مجھے پڑھتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا یا اللہ یہ کتنا ریمائنڈر ہے میرے لیے، یہ کتنا ریمائنڈر. تو وی ہیو ٹو، ہمیں اللہ نے بنایا ایسا کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں خود کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. کچھ حصے میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ لوگ انشاءاللہ you will be able to gauge certain Urdu terminology, certain Arabic terminology, how to read ayat, how to read hadith. اچھا جی، ابتدائیہ دیکھ لیتے ہیں. اس کو میں کوئکلی تھوڑا سا ٹچ اپون کرتی ہوں. تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس کی قبولیت کو خشوع و خضوع پر موقوف فرمایا. یعنی شرط کیا رکھی گئی ہے؟ اٹس کنڈیشنل. وقف یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز روک دی گئی ہے. And this is a very important sentence. قبولیت نماز کے لیے اس سے ہمیں پتہ چلا خشوع اور خضوع، کنسنٹریشن، اللہ کا خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق، فزیکلی بھی جھک جانا اور اندر سے بھی جھک جانا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت بنایا اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا. So the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, because this is such a beautiful means of worship and a ritual. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ النحل کی آیت. اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا ہے تاکہ اس میں جو لوگوں کے لیے نازل کیے گئے ہیں، یعنی جو بھی حکم لوگوں کے لیے نازل کیے گئے ہیں، آپ ان کی وضاحت اور تشریح کریں. that you can explain it to people. So this ayat tells us that
the explanation of what you read in the Quran will come through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. चुनाचे आप अल्लाह के हुक्म की तामील में कमर बस्ता हो गए और जो शरीयत आप पर नाजिल हुई आपने उसे बिल उमूम पूरी वजाहत के साथ लोगों के सामने पेश किया। ताहम नमाज की अहमियत की वजह से या पेश नजर उसे निस्बतन इज comparatively ज्यादा वाज़ेह शक्ल में पेश किया। There's a lot of stress on नमाज और अपने कौलो अमल से उसका आम प्रचार किया, यहाँ तक कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर नमाज की इमामत फरमाई, क़याम और रुकू मिंबर पर किया। मिंबर इज हायर ना, मस्जिद में आपने देखा है ऊंचा सा पोडियम होता है, उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत जब की तो खड़े भी सामने हुए ताकि सब लोग देख सके, रुकू भी सबके सामने किया, नीचे उतरकर सजदा किया, फिर मिंबर पर चढ़े और नमाज से फारिग होकर फरमाया इन्नमा सनअतु हाज़ा लितअतम्मू बी वलितअल्लमू सलाती, मैंने ये काम इसलिए किया है ताकि तुम नमाज अदा करने में मेरी इक्तिदा कर सको और मेरी नमाज की कैफियत मालूम कर सको, so that you know the exact way I pray। और ये सही बुखारी में आती है। इससे भी ज्यादा स्ट्रेस देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, ये हदीस पहले 2 दफा मैंने बताई है, ये भी सही बुखारी की हदीस है। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, जो शख्स अच्छी तरह वुजू करे, वक्त पर नमाज अदा करे और रुकू सुजूद और खुशू का एहतमाम करे, एहतमाम इज यू रियली वर्क एट इट, तो उस इंसान का अल्लाह पर जिम्मा है कि वो उसे माफ कर दे। और जो शख्स इन बातों को मलहूज ना रखे यानी इन बातों का लिहाज ना करे, उसका अल्लाह पर कोई जिम्मा नहीं है, चाहे तो अल्लाह उसे माफ कर दे और चाहे तो उसे अजाब दे। ये हदीस सुनन अबी दाऊद में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम के बाद अहले बैत और सहाबा कराम रदी अल्लाह अनहुम पर भी सलातो सलाम हो, जो नेक और परहेजगार थे, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, नमाज, अक़वाल, फ़आल को नकल करके उम्मत तक पहुंचाया और सिर्फ आपके अक़वाल और अफ़आल को ही दीन और काबिल इताअत करार दिया। नीज उन नेक इंसानों पर सलातो सलाम हो जो उनके नक्शे कदम पर चलते रहे और चलते रहेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें से बनाए। अम्मा बाद, इस्लाम में नमाज का अहम मर्तबा है और जो शख्स इसको कायम करता है और उसकी अदायगी में कोताही नहीं करता, वो अज्र सवाब और फजीलत और इकराम का मुस्तहिक होता है। यानी योर ऑनर लाइज इन द काइंड ऑफ नमाज यू डू। फिर अज्र सवाब में कमी बेशी का मयार ये है कि जिस कदर किसी इंसान की नमाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के ज्यादा करीब होगी, वो उसी कदर अज्र सवाब का ज्यादा हकदार होगा, और जिस कदर उसकी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुख्तलिफ होगी, उसी कदर कम अज्र सवाब हासिल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा नमाज अदा करता है, लेकिन उसके नामा अमाल में उस नमाज का 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा या निस्फ हिस्सा लिखा जाता है। सो इमेजिन कि नमाज पढ़ी गई है, अब ये नहीं पता उसमें से कितना परसेंटेज अल्लाह के पास एक्सेप्ट हुआ है। सो ही इज गिविंग लाइक अ 1 on 10 level, and he's saying maybe you got 1 on 10, maybe you got 2 on 10. Max he goes to नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is निस्फ हिस्सा लिख दिया जाता है। तो हमारी हर नमाज भी फर्क है। हो सकता है किसी दिन हमारा स्कोर 3 रहा हो, किसी दिन 5 रहा हो, वल्लाहु आलम, अल्लाह हमारे बेहतर बनाए। शेख नासिरुद्दीन अलबानी हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानंद यानी उनकी तरह नमाज अदा करना उस वक्त मुमकिन है जब हमें तफसील के साथ आपकी नमाज की कैफियत मालूम हो, और हमें नमाज के वाजिबात क्या हैं, दोज थिंग्स दैट आर ऑब्लिगेटरी, वाजिब हैं, ठीक है, आदाब
ایٹیکٹ، حیات، حیات ہوتی ہے جو آپ کا فزیکلی آپ کس طرح سے نظر آ رہے ہیں یا آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، اور ادعیہ دعائیں، و اذکار اور ذکر ان کا علم ہو، پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی اسی نوعیت کی ہوگی جو بے حیائی اور جو باتیں منع کی گئی یعنی منکر باتیں ان سے روکتی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آمین یا رب۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرائی مائی بیسٹ کہ اچھے سے ہم یہ سمجھ سکیں۔